ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ اپنے بندوں پر فریضہ ہے، جس کی ادائیگی بر وقت لازم ہے۔ جیسے نماز کی ادائیگی بر وقت لازم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بر وقت لازم ہے۔ نماز تاخیر سے پڑھنے والا بھی مجرم ہے، زکوٰۃ تاخیر سے دینے والا بھی مجرم ہے۔ ابھی وہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، ان کا تو انجام بڑا خطرناک ہے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ زکوٰۃ اس میں تاخیر کرنے والے اور نماز میں تاخیر کرنے والے، دیر کرنے والے، قضا کرنے والے، ان کے بارے میں بھی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کوئی اس کو ٹیکس سمجھ کر ادا نہیں کرنا چاہیے، ذوق اور شوق کے ساتھ فرض سمجھتے ہوئے کہ کب میرے کندھوں سے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ فلاں تاریخ آ رہی ہے زکوٰۃ کی، فلاں دن آ رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں دی جائے، جب سال بنتا ہے، جس مہینے میں بھی بنتا ہے، جون سی تاریخ کو بنتا ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ رمضان میں لوگ اکثر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ چلیں ثواب اجر جو ہے اس کی امید زیادہ کی ہوتی ہے اور یقیناً ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی لغوی تعریف میں بھی یہی ہے کہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف یوں ہے کہ وہ مال، وہ نقدی ہو، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ جانوروں کی شکل میں ہو، ہر ایک کا نصاب مقرر کیا گیا، اس پڑے کو سال ہو چکا ہو اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس پر ہر عاقل بالغ پر فرض ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے۔ ٹیکس بڑھتا رہتا ہے، آج 10% ہے، کل 12% ہو گیا، 20% ہو گیا۔ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکس لگانے والے ظالم ہیں، ٹیکس لگانے والوں کی اللہ رب العزت دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ زکوٰۃ شروع سے 2.5% تھی، آج بھی 2.5% ہے، کل قیامت کی دیواروں تک 2.5% رہے گی۔ خدا نہ خواستہ روپے پیسے آگے پیچھے ہو جائیں، کاروبار میں مندہ پڑ جائے، کوئی خطرہ مول لینا پڑے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، پھر بھی تو بندہ برداشت کرتا ہے۔ کیا حیثیت ہے 1,00,000 کے پیچھے تقریباً کوئی 2,500 3,000 کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے؟ جن لوگوں کا حق ہے ان کی حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے۔ یہ بدنی مالی عبادت ہے۔ بندگان الہی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ کتنے معذور، اپاہج، غریب، مسکین، کمزور، ناتواں لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اس سے اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے، خوشحالی آتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاں اخروی کامیابی ملے گی اللہ رب العزت کی، ہاں دنیا کے اندر بھی بڑے فوائد ہیں کہ اللہ رب العزت اس مال کو پاک ہو جاتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ سود آج اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر والے بھی مجرم اور انفرادی طور پر، اور گھروں میں ایک دوسرے سے لین دین رکھا ہے، تو میں اتنے دوں گا، بدلے میں 10 روپے زائد لوں گا، اتنی رقم لوں گا۔ وہ ایک آنا کیوں نہ ہو، وہ ایک پیسہ کیوں نہ ہو، وہ ایک ٹکا کیوں نہ ہو۔ جیسے چوری چوری ہوتی ہے نا، پاویں ککھ دی ہوئے پاویں لکھ دی ہوئے، اسی طرح سود ہے، اس کا ایک ذرہ کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور سود اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مسلمان آئے روز اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس کو الٹا تجارت کا نام دے رہے ہیں۔
کئی ایک کمپنیاں اور کئی ایک ایسی چیزیں نکل آئی ہیں اور وہ کرتے سودی کام ہے، سودی معاملات ہیں، رنگ اور نام دیا ہوا تجارت کا۔ اللہ سود کا خاتمہ چاہتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جس بندے کے اندر ایمانی غیرت ہو وہ اس کو محسوس کرتا ہے، ایمانی حلاوت ہو، یار میں نے اتنا دیا تھا، یہ دیکھو پیچھے برکتیں پڑ گئی ہیں، مال ختم ہونے کو نہیں آ رہا، اتنا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ایک دانہ بویا ہے، آگے 7 جو ہے وہ بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی کے اندر سے سینکڑوں دانے ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا کر دیتا ہے، اللہ دگنا تگنا دیتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی تم صدقہ کرتے ہو، ایک روایت میں آتا ہے بے شک آدھی کھجور کا کچھ حصہ بھی صدقہ کرو، کر کے بس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہ رب العزت اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسے پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے جیسے تم جانور کو، بچڑے کو پالتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر دینے والے کو یہ اس کا یقین بن جائے، اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے کہ یہ فقیر کے پاس جو میں دے رہا ہوں، اس کے پاس جانے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گا اور اللہ رب العزت اس کی نشو و نما کرے گا، تو لینے والے کے بجائے دینے والے کو زیادہ مزہ آئے گا، اگر یہ یقین ہو جائے۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے اگر صحیح طریقے سے لوگ ادا کریں، غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ جہاں غربت کے کئی ایک اور اسباب ہیں، ایک بنیادی اور بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سرمایہ داروں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام نے خوبصورت سود کے متبادل نظام دیا، صرف یہ نہیں کہا سود حرام ہے، سود حرام ہے، متبادل نظام دیے ہیں اسلام نے۔ جیسے اسلام نے جنسی خواہش اور جنسی تسکین کے لیے متبادل نظام دیا ہے، صرف زنا سے نہیں روکا۔ اسلام بڑا خوبصورت نظام پیش کرتا ہے، لائے دنیا میں کوئی مذہب اس طرح کا خوبصورت نظام اور طریقہ پیش نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، یہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ ہے۔ منافقین کہتے تھے نا مال میں مال کم ہو جائے گا، نہ خرچ کرنا، تمہارا رب نعوذ باللہ بھوکا ہو گیا، تم سے قرض مانگ رہا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ مال ختم ہو جائے گا، ایک سانس کا، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا۔ آج جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کل وہ اولاد جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بابے نے کاروبار کر دے، ساری اپنے نام لگا دے، کیا کریں گے ہم اتنا جوڑ کر؟ اس لیے ہمیں چاہیے اس فریضے میں کبھی کوتاہی نہ برتیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ سمجھتے ہوئے، فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی بر وقت اور لازم ہے، اور یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، پیارے نبی آپ ان سے صدقہ وصول کریں تو تطہرہم وتزکیہم، یہ ان کے مال کی پاکیزگی کا، طہارت کا باعث بنے گا یہ صدقہ۔ آج لوگوں نے صدقے کی کئی ایک کیٹاگریاں بنا دی ہیں، زکوٰۃ سے ہٹ کرنا یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ فلاں جگہ لگتا ہے، فلاں جگہ۔ زکوٰۃ کے 8 مسائل میں وہ اگلے درس میں بیان ہوں گے، لیکن صدقے کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک فرضی صدقہ ہے، ایک نفلی صدقہ ہے۔ فرضی صدقہ جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، مشہور ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے آپ صدقہ وصول کریں، یعنی زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ زکوٰۃ ان کے مال کی پاکیزہ، مال کو پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے۔ اور یوں بھی فرمایا کہ ان کے امیروں سے لیں اور ان کے غریبوں کو دیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے اچھا نظام بنائیں، بہتر نظام بنائیں۔ اوپر والی سطح پر کوئی اچھا اور مؤثر نظام نہیں ہے، لیکن کم سے کم جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے گھروں سے اس کا آغاز کریں کہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، اپنی منمانی سے نہیں، 4 قسطیں آج دے دیں، 4 2 مہینے بعد دے دیں، 2 پھر لیٹ کر کے دے دیں، اچھا اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، ہاں فلاں بندہ جو ہے نا وہ میرے کام آ جاتا ہے، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، زکوٰۃ دے کر اس پر احسان کر رہا ہے، میرے لیے دعا بھی کرنی، یہ کوئی احسان کیا ہے؟ اپنی جیب سے دیا، اصل مال سے دیا؟ نہیں، یہ تو کوئی میل کچیل ہے۔ اس لیے اچھا یاد رہے زکوٰۃ اس کے 8 مصارف، اس کے علاوہ آپ جتنا بھی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ آپ 10 روپے خرچ کر لیں،
وہ 100 روپے خرچ کر لیں، وہ 1 لاکھ خرچ کر لیں، وہ آپ پر منحصر ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا۔ لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی معافی نہیں، لیکن یہ نفلی صدقہ بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ آج صدقے کے مروجہ طریقے نکل آئے ہیں، سر تو وار کے دینا جی، کالا ککڑ ہی دینا، کالا بکرا ہی دینا، فلاں جگہ تے دینا، دکان سے بہ کے چھری پھیرنی، عجیب عجیب طریقے ہیں۔ عبادت تب قبول ہوگی جب ہمارے نبی، ہمارے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔